السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارا 8th کلاس کے تیسرا سبق قومی شاعری کا ایک لیکچر کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اب ہم اس کا دوسرا لیکچر کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرے لیکچر میں آپ آئیے صفحہ نمبر 13۔ اچھا، صفحہ نمبر 13 شروع کرنے سے پہلے میں دو لائنیں جو صفحہ نمبر 12 پہ تھیں، چوتھا دور ہمارا جو قومی شاعری کا شروع ہوا تھا، وہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے قوم کے دل میں جس قسم کے کردار کی تڑپ پیدا کی تھی، اس کی مکمل اور جیتی جاگتی تصویر محمد علی جناح کی صورت میں سامنے آ گئی، جنہیں قوم نے 1938 عیسوی میں قائد اعظم کا لقب دے دیا۔ مارچ 1940 عیسوی میں جب لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے میں قائد اعظم کی صدارت میں قرارداد پاکستان پیش کر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے اصول کو منزل بنایا، تو اسی جلسے میں علامہ اقبال کے خاص عقیدت مند میاں بشیر احمد نے بھی ایک نظم پڑھی جو سب کے دلوں میں گھر کر گئی اور آج تک فضا میں گونج رہی ہے۔ اس نظم کے بول: ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ یہ اردو میں قومی شاعری کے چوتھے دور کا آغاز تھا۔ اس دور کی خاص بات یہ تھی کہ علامہ اقبال نے قوم کو جو خواب دکھائے تھے، قوم ان خوابوں کی تعبیر دیکھ رہی تھی۔ یہی جذبات اصغر سودائی کی نظم پاکستان کا مطلب کیا میں ادا ہوئے، جو آپ کی 7ویں جماعت کی کتاب میں شامل ہے۔ یہ نظم بھی ہر شخص کی زبان پر آ گئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قومی شاعری کے چوتھے دور کی تکمیل 1954 عیسوی میں حفیظ جالندھری کے لکھے ہوئے قومی ترانے کی صورت میں ہوا۔ اس کی خاص بات یہ کہ ہر شعر کے ایک مصرعے میں کسی تصور کا ذکر ہے اور دوسرے میں کسی ٹھوس چیز کا۔ ٹیپ کے مصرعے میں تصور اور ٹھوس چیز یکجا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پورا ترانہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ تصور ہی حقیقت بنتا ہے، اس لیے ہمیں اونچے اونچے خواب ضرور دیکھنے چاہیے، کیونکہ اتحاد، یقین محکم اور نظم و ضبط کی بدولت ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قومی ترانہ آپ کی 7ویں جماعت کی کتاب میں شامل ہے۔ آخری دو لائنیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ان کی بھی کچھ خاص ہی بات ہے۔ ہمیں اونچے اونچے خواب ضرور دیکھنے چاہیے، کیونکہ اتحاد، یقین محکم اور نظم و ضبط کی بدولت ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قومی ترانہ آپ کی 7ویں جماعت کی کتاب میں شامل ہے۔ لوگ منع کرتے ہیں کہ کیا خوابوں کی باتیں کرتے ہو، خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ، حقیقت کو دیکھو، حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ لیکن جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ کسی اونچے مقام پر بھی نہیں پہنچتے۔ ہوائی جہاز آج ہم بڑے مزے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، یہ بھی کسی نے سب سے پہلے خواب دیکھا تھا۔ آج ہم ایک جگہ سے بیٹھ کر دوسری جگہ بات کر لیتے ہیں، تصویر دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی کسی کا خواب تھا۔ پاکستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے، یہ بھی ایک خواب تھا، لیکن یہ کیا حقیقت ہے؟ کسی نے خواب دیکھا تو حقیقت بنے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ اتحاد کی، مل کر کام کرنے کی، یقین محکم، پکا یقین اور نظم و ضبط۔ آپ اس میں نظم اور ضبط بھی رکھیں۔ یہاں سے اب قومی شاعری کا 5واں دور شروع ہو رہا ہے۔ 1965 عیسوی میں بھارت نے اعلان جنگ کے بغیر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر قومی شاعری کا ایک انوکھا پہلو سامنے آیا، یعنی کس طرح یہ پوری قوم کے دل میں اتحاد کی ایسی قوت پیدا کر سکتی ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں ایک جسم اور ایک جان کی طرح متحد ہو کر ڈٹ جائے۔ تجربہ کار شاعروں کے ساتھ ساتھ بہت سے نوجوان شاعروں نے بھی قومی نغمے لکھے جو پاکستان کے دفاع میں اخلاقی ہتھیار ثابت ہوئے۔ یہ اردو میں قومی شاعری کے 5ویں دور کا آغاز تھا۔ اس کا بہترین نمونہ وہ جنگی نغمے تھے جو دل میں بہادری کے جذبات پیدا کرنے کے باوجود بلا وجہ کے تشدد کی خواہش بیدار نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ جذبات کا رخ ظلم اور قتل و غارت کی بجائے اثار، اخلاقی قوت اور دفاعی صلاحیت کی طرف پھیر دیتے تھے۔
ان میں سے جمیل الدین علی کی نظم اے وطن کے سجیلے جوانوں آپ کی چھٹی جماعت کی کتاب میں شامل ہے۔ جمیل الدین علی صاحب نے لکھی اور اسے گایا تھا ہمارے ملک کی ایسی شخصیت نے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مشہور و معروف گلوکارہ اداکارہ میڈم نور جہاں۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ پورا نغمہ آپ سنیں، اس میں کہیں کسی کو قتل کرنے کی، تشدد کے لیے کسی کو نہیں ابھارا گیا ہے، بلکہ دشمن سے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جذبات بیدار کیے گئے ہیں، ان کو سراہا گیا ہے، ان کو شاباش دی گئی ہے، ان میں جذبہ پیدا کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس سبق کو ہم اپنے تیسرے لیکچر میں پورا کریں گے۔ آج کا جو ہمارا کام ہے اس کو ہم پورا کر لیتے ہیں۔ کلاس ورک کے لیے کاپی نکال لیجئے۔ سوال نمبر 4 اور 5 بچے میرے ساتھ ساتھ سوال کاپی کر لیں اور جواب کے لیے ویڈیو کو روک کر پہلے جواب پورا کریں ایک، اس کے بعد اگلا سوال۔ سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، ملت کا پاسماں، یہ جو نظم ہے کس موقع پر پڑھی گئی؟ ویڈیو روک کر جلدی سے اس سوال کا جواب لکھیے۔ لکھ لیا؟ اب ہم سوال نمبر 5 کر رہے ہیں۔ قومی ترانے کی کیا خاص بات ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دونوں سوال ہو گئے ہمارے۔ اس کے بعد کلاس ورک میں ہی آپ کا کام فعل معروف کو فعل مجہول میں بدلنا۔ صفحہ نمبر 16۔ اچھا، فعل معروف کو فعل مجہول میں بدلنے سے پہلے میں آپ کو وہ معلومات دے دوں جو ہم لوگوں نے بھی پیچھے پڑھی تھیں، اسے دوبارہ تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہے، جبکہ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اس کی تفصیل سبق نمبر 1 کے قواعد نامے میں پیش کی جا چکی ہے۔ آج ہم قواعد نامے میں، کلاس ورک میں قواعد نامہ ہے ہمارا۔ اور
اس میں ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ فعل معروف کو مجہول میں بدلنا. فعل معروف کو فعل مجہول میں بدلنا انتہائی آسان ہے. اس کی ایک دو مثال لیجیے، پھر جو آپ کے پاس کتاب میں پورا لکھا ہوا ہے اسے ہم کاپی کر لیں گے اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. کچھ مثالیں یہاں پر میں اپنے پاس سے آپ کو دے دیتا ہوں. مثلاً پاکستان نے انڈیا کو دوستی کی پیشکش کی. اب یہ فعل معروف ہے. اس میں ہمیں جس نے پیشکش کی ہے وہ معلوم ہے کہ کس کے ذریعے پیشکش کی گئی ہے. کام کرنے والا فاعل ہمیں معلوم ہے. فعل مجہول میں بدلنے کے لیے اس کے فاعل کو ختم کر کے کچھ ضروری اس میں تبدیلی کیجیے اور آپ کے پاس جملہ فعل مجہول میں بدل جائے گا. کیسے ہی دیکھیے، اس کو ختم کر دیتے ہیں. اب رہے گا انڈیا کو دوستی کی پیشکش کی، تو اسے ہم لکھیں گے انڈیا کو دوستی کی پیشکش کی گئی. آپ دیکھیے اس کے اندر فاعل ختم ہو گیا ہے. اب جو جملہ ہے وہ مجہول کا ہے، جس کے اندر یہ نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ انڈیا کو دوستی کی پیشکش تو کی گئی ہے، کس کے ذریعے کی گئی ہے یہ پتہ نہیں ہے. مجہول جملہ ہوتا ہمارے پاس وہی ہے کہ جس کے اندر ہمیں معلوم نہ ہو کہ کام کرنے والا کون ہے. اب آپ دیکھیے، آپ کے یہ جو صفحہ نمبر 16 دیا گیا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر بھی کچھ مثالیں موجود ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم نیچے کی مشق کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ فاعل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول. ان میں سے فعل معروف کی مفعول کے لحاظ سے دو قسمیں بن جاتی ہیں، لازم اور متعدی. وہ فعل معروف جو مفعول کے لحاظ سے متعدی ہوں، یعنی جن کے فاعل معلوم ہوں، انہیں فعل مجہول میں بدلا جا سکتا ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے، فعل متعدی والے جملے میں سے فاعل خارج کر دیتے ہیں. فعل کی حالت میں مناسب تبدیلی کر دی جاتی ہے. عام طور پر فعل کے بعد گیا یا گئی لگانے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے.
دوستی کی پیشکش کی، اور یہ میں نے یہاں کیا لگایا تھا، گئی، دوستی کی پیشکش کی گئی، ضرورت ہماری پوری ہو گئی۔ مثال، چاند بی بی نے اکبر کو شکست دی کی بجائے ہم لکھیں گے اکبر کو شکست دی گئی۔ گل بدن بیگم نے کتاب لکھی، اسے ہم ایسے لکھیں گے کی بجائے کتاب لکھی گئی۔ لکھی کس نے؟ گل بدن بیگم نے۔ گل بدن بیگم فائل تھیں، وہ یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ قائد اعظم نے پاکستان بنایا کی بجائے پاکستان بنایا گیا۔ یہ ہمارا سمجھنے کا کام تھا۔ اب اسی سے متعلق ہم کچھ ہوم ورک لیں گے چھوٹا سا۔ اس ہوم ورک کو آپ کاپی میں کریں گے۔ یہاں پر آپ کا لکھا ہوا ہے فعل معروف، اور یہاں آگے دوسرے کالم میں لکھا ہوا ہے فعل مجہول، اور یہ کالم بنا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ کے نمبر شمار ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر کچھ فعل معروف کے جملے دیے گئے ہیں جس کی اب مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، مثالیں ضرورت کے اعتبار سے ہو گئی ہیں، آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گیا ہے۔ صرف 5 جملے ہیں، ان 5 جملوں کا آپ ہوم ورک میں پورا کریں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر پورا ہوا، اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔